چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 105. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اب یہ اگلا سٹیپ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اکثرین وہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، خسارہ پانے والے ہو گئے. اب کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اگلا سٹیپ کیا ہے کہ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی کہ کافروں کے اعمال تمام ضائع ہو جائیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے نا، اور مسلمانوں کے بھی اعمال اکثرین میں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا. تو جب وزن ہوگا ہمارے اعمال نامے کا تو ایک بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے گا کہ کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ہی نہیں، کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. جو ابھی آپ لوگوں نے سوال کیا اس کی وجہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے. جیسے ابھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کا کوئی کام نیکی نہیں کہلاتا. آپ کبھی بھی کافروں کی بات کریں تو یہ جملہ آپ ادا نہیں کر سکتی ہیں کہ پیٹر نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے کام اچھے ہیں، نیک نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. نیکی کب بنے گی؟ اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا ہوگا. ٹھیک، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال، جو ابھی لسٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، ان کی اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوگی. ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے، ان کے نامہ اعمال تولے نہیں جائیں گے. ابھی میں آپ سے صرف کافروں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی نہیں کر رہی، میں کافروں کی بات کر رہی ہوں. اور اعمال ان کے تولے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، جو کہ کون ہوں گے؟ مسلمان. ٹھیک ہے، مسلم ہونا ضروری ہے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے. تو بہرحال اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کی کچھ نیکیاں ہیں، کچھ اس کی بدیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، جو بھی پرسنٹیج ہے ان کا نامہ اعمال ضرور تولا جائے گا. تو یہ وہ اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موٹا تازہ ایک آدمی آئے گا، اللہ کیا اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یعنی مراد کیا ہے؟ دیکھنے میں لگے گا کہ بہت کوئی موٹا تازہ آدمی ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے یہ آدمی کون ہوگا؟ یہ اعمال ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اعمال مجسم شکل اختیار کر لیں گے. تو یہ آدمی جو ہے یہ کوئی آدمی نہیں ہے موٹا تازہ، یہ اعمال ہیں. وہ لگ رہے ہیں اتنے عمل دور سے لگ رہے ہیں، لیکن جب اس کو ڈالا جائے گا اس میں وزن کے پلڑے میں تو اس کا کوئی وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو. تو کیا مراد ہے؟ اکثرین، ون آف دا کیٹیگری آف اکثرین ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ کیٹیگری. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، اس میں حدیث کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، وہ دیکھتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. سائل نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب آیا کہ وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں. آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول کریں گے جو خالصتاً اس کے لیے کیا گیا ہوگا اور اسی کی خوشنودی اس عمل کی محرک ہوگی. محرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ سمجھیے کہ موٹیویشن. یعنی اگر یعنی ہم یہاں قرآن پڑھنے آ رہے ہیں تو کس بات سے موٹیویٹ ہوئے ہم کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جو موٹیویشن ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ محرک کیا ہے یہاں آنے کا. یعنی آپ سمجھیے کہ کس بات سے موٹیویٹ ہو کے انسان آ رہا ہے نا. اچھا، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث آتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے اور فتنے کو بھلائی سمجھا جانے لگے گا. اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے.
کسی نے پوچھا یہ حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دین کے واقعی حقیقتاً جو علماء ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا، نیک کام لوگ کریں گے مگر اس کا مقصود دنیا کا حصول ہوگا۔ تو یہ وقت ایسا آنے والا ہے جس کو کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کو جو دبانے کے لیے اٹھے گا، یعنی ان کو سمجھائے گا کہ ریاکاری کے لیے کام نہیں کرو یا اللہ کے علم کو بیچو نہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی بات کو ان کو سمجھائے گا تو وہ کیا کریں گے کہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ وقت آ جائے گا، اور لوگوں کا آپ یہ دیکھیے کیا ہوگا کہ دین پڑھیں گے لوگ ضرور، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی اب دنیا حاصل میں کیا ہوتا ہے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ نام و نمود حاصل کرنے کے لیے، تو اس بھی حوالے سے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 106۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آیت نمبر 5 اور 6 کو یہاں جوڑنا پڑے گا ہمیں، کہ اب ہمیں یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کی جزا جہنم ہے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ تو اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، نمبر 1 بات آپ کو پتہ چل گئی، کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ انہوں نے وجہ کیا تھی کہ سارا بدلہ دنیا کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بدلہ دے دیا۔ ان کو اپنے رب سے ملاقات کا نہ کوئی شوق تھا، اگر شوق ہوتا یا اگر ان کو ملنے کی امید ہوتی تو وہ اس کی تیاری کرتے، تیاری تو کافروں کی کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ایسے اعمال لے کر آئیں گے جو بظاہر بڑے بڑے پہاڑوں کے حساب سے ہوں گے، مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی موٹا آدمی کا آپ کو مجسم بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے بتایا مجسم ہو جائیں گی نا چیزیں۔ یہاں دیکھیے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نامہ اعمال یا اعمال کیا بن جائیں گے؟ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے۔ تو یہ بڑی ایک ڈفرینٹ اور امیزنگ سی بات ہے نا، کہ جو کہ ہم نے کبھی سوچی نہیں۔ ہمیں تو ایسے لگتا تھا نا کہ ہمارا جیسا کوئی چھوٹا سا رزلٹ بنا ہوا ہوگا، دیٹس اٹ، کہ کوئی رزلٹ ہے بس وہ اناؤنس ہو گیا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک انکشاف ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں دیکھنے میں لگے گا، اتنے بڑے پہاڑ، وہ آدمی دیکھ کے خوش ہو جائے گا شاید کہ میرے تو بہت اعمال ہیں، بڑے اچھے میں نے اعمال کیے، لیکن جب وزن میں ڈالا جائے گا تو آپ سوچئے کہ کیا لکھا ہے، کوئی وزن ہی نہیں، وہ اٹھے گا ہی نہیں، پل رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ وزن ہی نہیں ہوا، یعنی کچھ اس میں ٹھہرا ہی نہیں، تو کیا مراد ہے؟ اکثرین جو عمل کیے وہ ضائع کر کے دنیا میں آ گئے، ڈسٹ بن میں ڈال کے آ گئے، کوئی نیکی کو سنبھال کے لے کر ہی نہیں آئے۔ کیونکہ دیکھیے یہ وزن کن کا ہو رہا ہے بتائیے؟ نہیں، کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ المیہ مسلمانوں کا رویا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی عمل کو تم سنبھال کے لے کے اللہ کے پاس نہیں آئے، کیسے عمل کر کے آئے ہو؟ تو آپ سوچیں مجھے اور آپ کو کتنی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، چلو اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری یہاں پر یہ بدعات سے آپ بچ گئے نا، اور یہ آپ شرک بھی لکھ لیجئے، اس سے بچے ہوئے الحمدللہ۔ لیکن جو دنیا پرستی ہے اور ریاکاری ہے، یہ تو بہت ایشو ہے نا آج کے مسلمانوں کا، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ پتہ چلے گا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے طریقہ درست ہونا بھی ضروری ہے، نیت درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں آیت نمبر 5 اور 6 کو جوائن کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے نا اس دنیا میں، اس میں ہمیں نیت نظر نہیں آتی۔ آپ میں سے کوئی بھی جو یہاں لوگ موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں، نہ آپ لوگ میری نیت دیکھ سکتے ہیں، نہ میں آپ لوگ کی دیکھ سکتی ہوں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک عمل ہمارا اس کے ساتھ نیت کو میچ کیا جائے گا، تولا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی، جو کہ آج پاسبل نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ بات ہوگی، اور کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل جس میں نیت خراب ہوگی، جس میں کوئی ملاوٹ ہوگی، جس میں کوئی ریاکاری ہوگی، تو وہ کینسل ہو جائے گی، اس کو آپ سمجھے کہ ختم کر دیا جائے گا، بعد میں بھی نکال دیا جائے گا۔
تو دنیا کی حاصل جو بھاگ دوڑ ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے ساتھ ختم ہونے والی ہے. جو کچھ آج آپ الباقی کے ہاتھ میں رکھ دیں گے, الباقی کون ہے؟ اللہ, ہمیشہ رہنے والا, وہی آپ کو اللہ کے پاس سے وہ اجر ملے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو کچھ آپ دیں گے مال, جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے آپ نیکیاں کریں گے, انشاءاللہ آپ اللہ کے پاس جا کے پائیں گے خالصتاً اللہ کے لیے جو چیز کی گئی ہوگی. قرآن میں آتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے بس وہی باقی رہنے والا ہے. واقعی یہ حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیے, ہمارے پاس تو جو پین ہوتا ہے تھوڑے دن میں لکھو 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 ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے انڈے اور بریڈ ہر 2 دن یا 1 دن ایوری ڈے بعض گھروں میں دودھ انڈے بریڈ آتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں نا. حالانکہ آپ دیکھیں دیکھنے میں اتنی بڑی بریڈ ہوتی ہے, دیکھنے میں 1 درجن انڈے ہوتے ہیں یا 6 انڈے ہوتے ہیں, کتنا اچھا خاصا اسٹاک ہے. میں ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہی ہوں, مگر آپ دیکھیں ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کی تو جو چیز ہے آپ دیکھیں, آپ ایک سے ایک اچھی دیکھ کے ڈیوریبل اور پیسہ لگا کے آپ کوئی چپل خریدیں, ایک وقت آئے گا گھس کے ختم ہو جائے گی. بہرحال کوئی بھی چیز, آپ صوفہ اچھی سے اچھی کمپنی کا لے لیں کہ یہ پے کرے گا, چلے گا, کہ کچھ نہیں, دھبا لگ گیا, کچھ نہیں, کوئی بچے نے پانی کوئی چیز گرا دی, کافی گرا دی, چائے گرا دی, اسٹین لگ گیا, کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے, ایور لاسٹنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کتنا پیسہ خرچ کر لیں, کتنا ہی پیسہ نہ لگا لیں, لیکن وہ چیز رہنے والی نہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک, یعنی میں آپ کو نصیحت اس کے حوالے سے کروں گی کہ دنیا کے لیے, جیسے ہم دنیا پرستی کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز دنیا پرستی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں رہنے کے لیے آپ اپنی کچھ ذاتی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں لیتے ہیں, کچھ اپنے کمفرٹ کے لیے رہتے ہیں, کچھ اپنے گھر کو چلانے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ اپنی دنیا کے لیے, جن میں کہ لباس آ گیا, کھانا پینا آ گیا, اپنے بچوں کے شادی بیاہ آ گئے, اور چیزیں آ گئیں, جب بھی آپ دنیا کے لیے خرچ کرنے نکلیں ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے نا. دنیا بہرحال ہماری ضرورت ایک حد تک ہے, ٹھیک ہے, مقصد نہیں بننا چاہیے دنیا کو. تو اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جیسے گرمیاں آ رہی ہیں, آپ نے لون کے کپڑے لیے, 1 سے 2 سے 3 سے 4 کپڑے صدقہ کر دیجئے, پھر نئے کپڑے بنا لیجئے. کوئی اگر آپ کے کوئی بچی کا نکاح ہے یا کوئی شادی ہونے والی ہے, اس کے لیے آپ سپینڈنگز کر رہے ہیں, تو جو اسپینڈنگ آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں کچھ ایک اچھا اماؤنٹ نکال دیجئے صدقے کا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ وہی بات ہے نا, کمپنسیٹ, کہ آپ نے ضرورت کے تحت اپنے اوپر بھی خرچ کیا اور اللہ کے لیے پاس بھی رکھا دیا. فوراً اللہ کا ڈر تقویٰ اختیار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کچھ پیسے نکل رہے ہیں ادھر, ان چیزوں پہ لگ رہے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے, اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ میں فوراً اس کو آپ کے بھی ہاتھ میں رکھ رہی ہوں, تاکہ یہ چیزیں یہیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو کچھ, چاہے آپ اپنی دنیا بنا رہے ہیں, اپنے کپڑے بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں, ختم ہو جائے گا. یہ وہاں نہیں ملے گا آپ کو, کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن جو اللہ کے ہاتھ میں رکھا انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا. تو جس نے اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہ رکھی, ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے میزان جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا, ترازو جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر اسی آیت میں, آیت نمبر 106 میں جو بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے اس سزا کے طور پہ جو انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو اب یہاں میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کن لوگوں کو جہنم ملے گی. انہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا, قرآن کے اوپر باتیں گھڑی, اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. یہودیوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے تو قتل کر دیا تھا انبیاء کو. اس کے علاوہ دین کا مذاق اڑایا, دین کو پاس ٹائم سمجھا, دین کے بارے میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا, عمل سے کوئی تعلق نہیں رکھا قرآن سے. قرآن اگر پڑھا بھی تو عمل نہیں کیا, دین کو اہمیت نہیں دی, قرآن کو اہمیت نہ دی. قرآن کا مذاق اڑانے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پہ پڑھا, اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ سفر میں جا رہے ہیں تو نماز کیا, تب بھی نماز پڑھنی ہوگی. تو اگر کہ ہاں آپ قصر پڑھ لیں, نماز تو بھئی آپ کے اوپر فرض ہے, لیکن قصر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ودن 19 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں. تو کہتے نہیں, ہم نے تو سنا ہے کہ سفر میں نماز معاف ہوتی. اب کس سے, کوئی پوچھے کس سے سنا ہے آپ یہ سوچیں. ہاں, کس سے ہم نے سنا ہے کہ یہ تو نماز سفر میں معاف ہوتی ہے, کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. گرمیاں جیسے زیادہ پڑ رہی ہیں تو پوچھیں کہ بھئی روزہ جو ہے ہمارے حساب سے, یعنی ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر گرمی بہت پڑ رہی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب آپ یہ دیکھیں نا, یہ کیا ہے, اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا.
پھر ایک اور چیز مذاق اڑانے میں کیا آتی ہے کہ خود تو عمل کرنا ہی نہ کرنا، اس کے علاوہ جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کا کبھی حجاب کا مذاق اڑا دیا، کبھی نقاب کا مذاق اڑا دیا، کبھی اس چیز کا اڑا دیا کہ بھئی عجیب ان کا مسئلہ ہے، کوئی سب آپ کو تو نہیں دیکھ رہے نا بھئی، آپ بیٹھے رہیں چپ کر کے، سب آپ ہی کو کیا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کہیں نا کہ بھئی سیگریگیٹڈ کر دیں یا ایک کونے میں کر دیں تو کہیں گے کیونکہ آپ کو تو نہیں سب دیکھ رہے ہیں. یا پھر کہیں گے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے سیگریگیشن کا، آپ کو ایک کونے میں ٹیبل دے دیں گے نا، آپ منہ در کر کے کھانا کھا لیجیے گا. سنا ہے آپ نے ایسے؟ اکثر یہ بات کہتے ہیں. تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ آپ کیا صرف کھانا کھانے آ رہے ہیں؟ مطلب ایک بے عزتی کی بات ہے نا. آپ کسی کو یہ کہہ رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ جو سارا ایشو کریٹ کر رہے ہیں وہ کھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اسکارف پہ سالن اور وہ لگ جائے گے، چاول لگ جائے، بریانی کے نشان لگ جائیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. ایک عزت کے ساتھ اگر کوئی دین پہ چلنے والا ہے آپ اس کو عزت دیتے ہیں نا. تو کیسے کہتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں. آپ کا نا منہ اس طرح پیٹ آپ کی کر کے نا ادھر آپ کو بٹھا دیں گے کہ آپ آرام سے کھانا کھا لیجیے گا. تو یہ بھی جو چیز ہے کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں بجائے ان کو انکریج کرنا، بجائے ان کو عزت دینا، ان کا بھی مذاق اڑانا، ان کو بھی ایک ہوا بنا دینا، مذاق کا ذریعہ بنا دینا، لوگوں میں اس قسم کی باتیں ان کے بارے میں کرنا، ان کو ڈسکریج کرنا، ان کو حقیر گرداننا، یا ان کو کسی کونے میں جگہ دے دینا، یا چانا یا آئے نا، اچھا ہے نہ آئے، ہماری ساری پارٹی ان کے شامیانے سے خراب ہوگی. جو ابایا ٹائپ پہنا ہوتا ہے نا، تو یہ تو ہماری ساری پارٹی میں بھی ہے وہ لگا دیں گے نا. اور لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے کس ٹائپ کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کیسے ملنے جلنے والے ہیں، تو ان کو حقیر سمجھنا. تو یہ سب چیزیں مذاق اڑانے میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بالکل وہ بھی ظاہر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہنم ان کو مل رہی ہے یہ اس پاداش میں مل رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، یعنی دین پر چلنے والوں کے اوپر جو بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی زیادتی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے غم کھانے کی، ضرورت نہیں ہے رونے دھونے کی. اور حالانکہ ہم نہیں چاہتے، اصولاً تو دین پہ چلنے والوں کو دعا یہی کرنی چاہیے اور نیت بھی یہ ہونی چاہیے، کوشش بھی یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ دین پہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے. آپ دعا کرتے رہا کریں، آپ کو ان کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہاں فرما دیا کہ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے اختیار کیا. پہلی بات کفر، اور نمبر 1 اس میں آپ ویسٹرن پوری لابی کو بھی لا سکتے ہیں کہ جو ان کا حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کارٹون بنا دیے. کبھی کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیوں اتنی ینگ ایج میں شادی ہو گئی، آپ نے اتنی جو آپ کی ہے نا ازواج زیادہ تھیں، آپ کی تعدد ازواج کہلاتا ہے، اس کے بارے میں زبان دراز کر دی بغیر جانے بوجھے. کہ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر آج کسی مرد سے یہ ینگ، یعنی ایک ینگ میں یوں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 62 بعض جگہ آتا ہے 60 ایئرس کے تھے جب ڈیتھ ہو گیا، آج کے حساب سے تو یہی ینگ ایج ہے. لیکن آپ نے جو شادیاں جب کی تو کسی ینگ ایج میں اگر ایک لڑکے سے کہا جائے کہ بیٹے تم ایک کنواری لڑکی، ورجن لڑکی کو چھوڑ کر یہ ذرا بیوہ کے ساتھ شادی کر لو جس کے 6 بچے ہیں، آپ مجھے صرف آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیے، ہمارے بھی الحمدللہ جن کے بیٹے ہیں، آپ سب بتا دیجئے کون لڑکا ہے جو کھڑا ہو کے اس پہ ایگری کرے گا. ہم سب کے بیٹے نا، ہم اپنے بیٹوں سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں اس بات کو. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں بیٹے بھی آپ بتائیے، ہم سب کے، ہم گارنٹی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ سوال ہی نہیں. وہ ہاں کرے، وہ کہیں گے کہ کیا یوں ماں کو ہی کہہ دیں گے، کہیں گے تھوڑی سی پڑھ کے نا ایسی ہو گئی ہیں آپ، شاید کچھ مسئلہ ہو گیا آپ کو. ہاں میں ہی نہیں، اور میں کیوں بھائی، کیا میں نے کیا کر دیا ہے؟ اور اس کے جوڑ کا ڈھونڈے نا بھائی. سودا رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی اتنی عمر تھی تب شی واز این ایجڈ وومن، ایجڈ جس کو کہتے ہیں، کہ بعد میں انہوں نے، یعنی ان کو خود برا لگتا تھا تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی. انہوں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ ان سے ینگ جو ہے وہ ازواج جب موجود ہیں، اور سب کو پتا بھی تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو دل کا آپ کا تعلق تھا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا معاملہ تو ویسے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا، میں مجبور ہوں عائشہ کے معاملے میں نا، یعنی میں حقوق سب ادا کروں گا لیکن ایک دل کا معاملہ تو بہرحال دل کا ہوتا ہے. تو یہی آپ دیکھیے کہ یہ جو باتوں پر یہ لوگ زبان کھڑی کرتے ہیں اور باتیں اپنی بناتے ہیں، یہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تو دیکھیں ذرا. کون لڑکا ہے جو یہ کام کرے، جو ان کے اوپر اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعتراض یہ کرتے ہیں، یہ ان کی سیکریفائزز ذرا آپ غور کریں. ام سلمہ کا یہی کیس تھا، بیوہ ہو گئی تھی، ان کے بچوں کی کفالت کے لیے آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، کہ ان کی تو اپنی عائشہ رضی اللہ عنہا
جو بیوی تھیں وہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بیوہ عورتوں سے. اور آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائیں کوئی بھی نہیں ایسے چاہیں گی، تو اگر کوئی ایک آج کل بیوی جو ہے وہ اتنا بڑا ظرف کا اظہار کرے اور کہے اپنے ہسبینڈ سے کہ بھئی یہ بیوہ ہیں اور آپ شادی کر لیں، وہ کہیں گے میں ہی رہ گیا ہوں، اس کے لیے کوئی اور ایسی کنواری لے آؤ، تو بات بھی ہے. وہ بھی یہی کہیں گے نا، وہ کہیں گے میں ہی رہ گیا ہوں اس کے 4 بچے اور پالنے کے لیے. یعنی وہ بھی نہیں ایگری کریں گے اگر سیکنڈ میرج پہ بھی کہا جائے، کیونکہ کون اپنی مصیبت 4 بچوں کی پالتا ہے؟ آپ بتائیے نا، کون کہے گا کہ میں 4 بچے بھی اس کے پالوں اور ساتھ میں ایک یعنی بہرحال ایک ایڈرلی عورت کو بھی ساتھ رکھوں؟ تو اس پہ تو کوئی بانچھیں نہیں کھلیں گی. مجھے اجازت ہے نا 4 نکاحوں کی، تو اس پر نہیں کھلیں گی. ہاں کوئی ینگ لڑکی کی بات کریں تو پھر دیکھیں. تو یہی والی بات ہے کہ ہم لوگ جو یعنی ہمارے اپنے بھی یوتھ اس کے اوپر کم بات نہیں کرتا ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کے، ہم ان کا المیہ کیا دیکھیں. لیکن بہرحال جو بھی ویسٹ میں ہوتے ہوئے یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بہت بھاری پڑے گا، بہت بھاری ان کو یہ مذاق پڑے گا کہ جو کچھ بھی یہ اسلامی شعار کا، حج کا، عمرے کا، آپ یہ دیکھیے حج اور عمرے کے بارے میں کم باتیں کرتے ہیں. وہاں تو یہ کنجیشن ہو جاتا ہے. مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا، بلکہ میں ایسی ملی کسی کو میں جانتی ہوں تو ان سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ جا رہے تھے عمرے پہ جا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ نہیں جا رہی؟ تو کہنے لگی کہ وہ مجھے نا وہاں کے کنجیشن سے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں نہیں جاتی، میں نہیں جا سکتی وہاں پہ. اور پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ پچھلے دنوں وہاں پہ گئی ہوئی تھیں، یہ جو مزار ہے نا، آپ لوگ نام لیں. نہیں یہاں نہیں، کراچی میں نہیں ہے، جہاں پہ بہشتی دروازہ ہے، کیا نام ہے؟ ہاں پاک پتن، ٹھیک ہے، پاک پتن میں وہ پچھلے دنوں وہاں گئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ جو پاک پتن میں جو گرمی ہوتی ہے نا، تو بے ہوش ہو کے سب گر گئے تھے. اتنا کنجیشن تھا وہاں. وہ گئی ہوئی تھی اپنے میاں کے ساتھ، اور یہاں پہ جب وہ جا رہے تھے عمرے پہ تو انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں، انہوں نے خود میرے سامنے بولا کہ میں تو بالکل بھی عمرے پہ نہیں جاؤں گی، اور وہاں تو بہت وہاں لوگ بہت ہوتے ہیں. تو میں نے اتنا سمجھایا، میں نے کہا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ جب اس میں انٹر ہوں گی آپ اسی کا حصہ بن جائیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا. انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل بھی نہیں جا سکتی وہاں پہ. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے جو ہم لوگوں کا حال ہے کہ حج پہ، عمرے پہ، ہر چیز کے اوپر ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اپنی زبان دراز کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں بعض دفعہ یہ انسان یوں نہیں سمجھتا کہ جو جب کبھی انسان قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا یا قرآن کلاسز سے بھاگ جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا عمرے پہ نہیں جا پاتا یا حج پہ نہیں جا پاتا، یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری نیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا. آپ یہ دیکھیے کیا بات ہے جو توفیق نہیں مل رہی، تو یہ بلکہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو یہ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں ہم تو بچ گئے نہیں جا کے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اتنی بڑی سعادت سے میں محروم ہو رہی ہوں. یہ نہیں نظر آ رہا ان کو کہ اتنی بڑی سعادت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہو رہی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ایک تو کبھی یعنی ہمارا کوئی مذاق اڑاتا ہے، ایک تو اس میں صبر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو جو بھی کرے، لیکن آپ بھی کبھی غلطی سے بھی اسلامی شعار کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. دوسری بات کیا ہے کہ امید بھی نہیں ہوتی قرآن پڑھنے والوں سے کہ وہ اڑائیں گے، لیکن اگر آپ کے بچے بھی کبھی کوئی اپنے طور پہ ہلیریس سی بات کریں، ہنسی مذاق میں کوئی بات کریں، تو ان کو فوراً ٹوک دیں. بہت سیریس اپنا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، فوراً سیریس ہو جائیں، سٹرن ہو جائیں بالکل. یعنی کیا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا ہنسی کی بات ہے؟ جیسے بعض دفعہ لوگ نا مولوی کر کے بہت باتیں کرتے ہیں، وہ ملا، وہ داڑھی والا، اس چیز سے بھی ان کو روکیں کہ کیا مطلب، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا اجر رکھا ہو. تو ہمارے ہاں تو مولوی کے نام کو بھی دھبا بنا دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں کوئی اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، بھائی ہوں گے واللہ عالم، لیکن ہمیں تو ایک جو ہمارا شاعر ہے اس کا ہمیں کوئی بھی کرٹیسزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یا وہاں جا کے مکے اور مدینے کی نعوذ باللہ برائیاں کرنا. وہ تو ایسے انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے مجھے یوں کر دیا، یہ کر دیا، برائیاں. بھئی آپ کو اور بھی ٹاپک ہیں کچھ آپ نکال لیں. لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. جیسے بعض دفعہ بچے آتے ہیں نا تو آ کے عمرے کے بارے میں بس میں جانتی ہوں موم لے کے چلی گئی تھی، اس ٹائپ کے جو نہیں بچے ہوتے، میرا جو خال ماما اس نے یہ کر دیا اور یہ گرمی اور میں، تو ان کو سمجھائیں گے. یہ بھی وہی ہے شاعر کا مذاق اڑانے کے اندر جو ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں بچے ہیں بیچارے، چلے تو گئے تھے، تو ایسے جانے کا کیا روح تو آئی نہیں وہاں پہ. باتیں تو وہ ساری ایسی کر رہے ہیں، یعنی اس کے خلاف ہی اپنے شاعر کی کر رہے ہیں کہ امپریس تو ہو کے آئے نہیں اللہ سے.
تو اپنے بچوں کو بہت ٹوکنے کے میں ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی مسجد، جیسے مسجد کے امام ہیں، ان کو کہہ دیا ان کی گاڑی میں کیسے بیٹھے، ان کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس، اس طرح کی باتیں بھی نا یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی اور آپ کو نہیں ملا ہے یعنی کرٹیسائز کرنے کے لیے. میرا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. انشاءاللہ آج اتنے ہی کریں گے، آج ہو نہیں پایا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کل ہم مکمل کر لیں گے سورہ کہف. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.